بابا جی کہتے ہیں کہ ہمارے جو استاد تھے حکیم حبیب اللہ سرکار، ان کے پاس کھڑی بھی تھی اور تھڑی بھی تھی. تو انہوں نے آخر میں جب انتقال آپ کا ہونے والا تھا، وصال فرمانے والے تھے، اس وقت کمال بابا کراچی آ گئے. تو کراچی میں باقاعدہ جو ہے بندے کو بھیج کر پیغام دیا کہ کمال کو کہو کہ وہ آئے اور ہم سے ملاقات کرے. تو بابا جی کو جب میسج پہنچا، بابا جی گئے تو دیکھا تو اس وقت کافی علیل تھے. اور آپ کو پتہ ان کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 135 سال ان کی عمر تھی. 135 سال. اور 135 سال کی عمر کے اندر بھی وہ توانا تھے، کھاتے پیتے تھے، چہل قدمی سب ان کا تھا معاملہ. خیر وہ بابا جی گئے اور جا کر ملاقات کی. تو ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ کمالے تو اکثر پوچھتا تھا نا کہ یہ تمہیں کس طرح پتہ چلتا ہے، آج میں وہ بتاتا ہوں تجھے. اور کھڑی اور تھڑی یہ دونوں چیزیں امانت ہے. میں نے اس سے پہلے حکمت کا جو سارا نظام تھا، جو کچھ میں نے سیکھا تھا وہ میں نے تجھے سکھا دیا، لیکن دو چیزیں باقی تھی، وہ کھڑی اور تھڑی تھی. یعنی کہ باموکل جو عمل تھا وہ، اور دوسرا کیمیا گری تھی، سونا بنانے کا نسخہ، وہ باقی تھا. اور میں نے وہ رکھا ہوا تھا اور وہ امانت تھی، اور وہ امانت مجھے تجھے دینے کے لیے میں نے تجھے بلایا ہے. تو بابا جی نے کہا کہ استاد آپ کہا کرتے تھے جب میں پوچھتا تھا آپ سے کہ اس کھڑی اور تھڑی کے متعلق کچھ بتائیں، تو آپ مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ زہر ہے، یہ زہر ہے، اس سے بچ. تو وہ زہر آج امرت کیسے ہو گیا، اور آج مجھے تو وہ زہر کیوں دے رہا ہے؟ جب وہ زہر تھا تو وہ زہر آج بھی زہر ہے، مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. وہ کہا نہیں، اس وقت وہ زہر تھا، آج وہ زہر نہیں ہے، آج وہ زہر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت تجھے آگاہی نہیں تھی، آج تجھے آگاہی ہے، تو ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے. اور الحمدللہ جس وقت یہ سارا نظام دینے کی بات ہوئی تھی تو کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے مرشدوں سے بہت کچھ معاملات مل گئے تھے. خود کمال بابا کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے مرشدوں سے، حضرت شیخ عبد المالک سرکار دامت برکات قدسیہ جو آج بھی حیات ہیں، ان سے میں نے سوال کیا کہ حضور یہ کیمیا گری کیا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد المالک، سید عبد المالک شاہ صاحب مبارک دامت برکات قدسیہ نے کہا کہ کمالے یہ جو کیمیا گری ہے یہ فقیر کا زیور ہے. کہا یہ کیمیا گری فقیر کا زیور ہے. کہا اچھا. تو پھر کہا کہ کیا تو جاننا چاہتا ہے کیمیا گری کے متعلق؟ بابا جی نے کہا کرم نوازی آپ کی، اگر آپ بتائیں. تو آپ کے یعنی حضرت سید عبد المالک شاہ سرکار دامت برکات قدسیہ کے ایک خلیفہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کیمیا گری کے متعلق پہلے ہی آگاہی مل چکی تھی. تو سید عبد المالک شاہ سرکار دامت برکات قدسیہ نے انہیں کہا کہ کمال کو کیمیا گری کے متعلق بتاؤ. اب اس کا بھی امتحان تھا، اس خلیفہ کا، اس مرید کا. انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ جو کمال ہے یہ پتہ نہیں اس کا اہل ہے نہیں ہے. شاہ صاحب مبارک نے تو کہہ دیا بتا دو، ایسا نہ ہو کہ یہ میں اس کو بتاؤں سارا اور یہ دنیا کمانے کی طرف، وہ دنیا داری کی طرف لگ جائے. تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے یاد تھا لیکن ابھی مجھے یاد نہیں ہے، حالانکہ ان کے علم میں تھا. تو آپ جو ہے بڑے جلال میں آئے، کہا کہ جاؤ تم، اور کمال بابا کو کہا کہ کمالے تم بھی جاؤ اپنے گھر پر.
اور کل ملاقات کریں گے۔ کمال بابا کہتے ہیں کہ میں اپنے مرشدوں سے ملاقات کر کے گھر پر آیا، اور گھر پر جب سویا ہوں تو رات کو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ حضرت الیاس علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور خواجہ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد مجھے اٹھایا اور کہا کہ چلو ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک جگہ پر پہاڑوں کے اندر مجھے لے کر گئے، اور وہاں لے جا کر مجھے کیمیا گری کے تمام گر سکھائے، مجھے پریکٹیکل کر کے بتائے کہ اس طریقے سے یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں اور اس طرح سونا بنتا ہے۔ اور پھر میں نے ان کے سامنے وہ بنایا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب تم جان گئے کیمیا گری کیا ہوتی ہے؟ تو بابا جی نے کہا ہاں بالکل میں جان گیا۔ کہا ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ اس طریقے سے وہ پورا ایک سسٹم تھا، وہ ختم ہوا۔ اگلے دن حضرت سید عبد المالک شاہ سرکار دامت برکات قدسیہ کے پاس آپ جیسے ہی گئے ملاقات کے لیے تو ابھی کچھ کہا نہیں، خواب کے متعلق بتایا نہیں، سارے واقعے کے متعلق بتایا نہیں۔ مرشد صاحب نے کہا کہ کمالے اب تو جان گیا کہ کیمیا گری کیا ہوتا ہے؟ کہا ہاں حضور بالکل جان گیا۔ بولا تجھے سارا سکھا دیا، بتا دیا خضر علیہ السلام نے اور الیاس علیہ السلام نے؟ کہا ہاں حضور بالکل انہوں نے سکھا دیا اور بتا دی۔ کہا یہ ہے کیمیا گری اور یہ فقیر کا زیور ہے، لیکن تاکید کی کہ اگر تم نے اس کیمیا گری کی طرف رجوع کیا تو تمہاری جو اصل راہ ہے، جو اصل منزل ہے وہ رک جائے گی، بارگاہ الہ تک تم پہنچ نہیں پاؤ گے۔ علم مل گیا، معلومات مل گئی، ٹھیک ہے، لیکن یہ تاکید کی۔ ہاں ضرورت جب پڑ جاتی ہے فقیر کو تو اس وقت استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خیر اس طریقے سے چونکہ اپنے مرشدوں سے بھی وہ کیمیا گری کا نظام مل چکا تھا تو حکیم حبیب اللہ سرکار سے اس لیے کہا کہ حضور یہ تو زہر ہے، مجھے ضرورت نہیں، مجھے حاجت نہیں۔ کہا نہیں کمالے، تو نے میری 35 سال خدمت کی ہے۔ حکیم حبیب اللہ سرکار سے 100 سال کی عمر کے اندر ملاقات ہوئی تھی اور کہا میری 35 سال تو نے خدمت کی ہے، سفر حضر میں میرے ساتھ رہا ہے، اپنا وقت دیا ہے، یہاں تک کہ میں بیمار تھا تو بستر پر جو ہے وہ نجاست وغیرہ کے معاملات ہو جاتے تو ہی صاف کیا کرتا تھا، اور استنجا خانے لے جانا، نہلانا، غسل کروانا، یہ ساری خدمت تو نے کی۔ تو اگر میں یہ 2 چیزیں لے کر مر گیا تو کل بروز قیامت اگر رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اس تیرے شاگرد نے تیری اتنی خدمت کی اور اس خدمت کے باوجود یہ 2 چیزیں لے کر قبر میں تو آ گیا، اس کو کیوں نہیں دی تو نے؟ تو کل بروز قیامت میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں تجھے یہ دینا چاہتا ہوں۔ بابا جی نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو اپنی اولاد کو دے دے، تیرے بیٹے ہیں ان کو دے دے۔ کہا مر جاؤں گا اپنی اولاد کو نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ہی نہیں ہے، انہوں نے خدمت ہی نہیں کی۔ باپ کو وہ پاگل کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے، لوگوں کو ایسے ہی دوائیاں بانٹتا رہتا ہے۔ یہ ایک عجیب نظام ہے۔ بابا جی اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ولی کے گھر والوں نے کبھی ولی کو مانا ہی نہیں ہے اس طریقے سے، مرید مان لیتا ہے، گھر والے اس طریقے سے نہیں مان پاتے، وہ کتنا بھی بڑے پائے کا بزرگ کیوں نہ ہو۔ تو کہا اولاد کو نہیں دوں گا، تیرا حق ہے، تو نے خدمت کی ہے، لے لے۔ کہا نہیں بابا تجھے دنیا میں بھی معاف کیا، آخرت میں بھی معاف کیا۔ کہا نہیں، یہاں تک کہ حکیم حبیب اللہ سرکار رونے لگے، اور پھر بابا جی کو وہ دونوں نظام دیے، باموکل بھی اور جو کیمیا گری کے معاملات، اور اس طرح دیے، بنا کر پریکٹیکل کر کے دیے، اور کہا کہ اگر زندگی کے اندر کبھی
یہ کام نہ کریں تو میری قبر پر کھڑے ہو کر ایک آواز دے گا تو میں قبر سے باہر آ کر تجھے یہ سارا معاملہ بتاؤں گا, سمجھاؤں گا کہ کہاں تو نے غلطی کی. اور کمال بابا کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے وہ بنایا لیکن وہ کچا رہ گیا معاملہ, پورا بن نہیں پایا. جس کے لیے بنایا تھا وہ بھی ایک پورا واقعہ ہے, انشاءاللہ وقت ملا تو وہ میں ذکر کروں گا. تو وہ بن نہیں پایا تو آپ قبر پر گئے اور آواز دی کہ استاد تو نے کہا تھا کہ اگر کوئی معاملہ رہ جائے نہیں ہو پائے زندگی میں تو پھر بتانا. تو کہتے ہیں کہ حکیم حبیب اللہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر سے باہر تشریف لائے, ملاقات کی اور انہوں نے بتایا کہ بیٹا یہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو نے کجی کو نکالنے میں جلد بازی کی اس لیے کچا نکل آیا, اگر جلد بازی نہیں کرتا تو وہ سامان پورا بنا ہوا تھا. اور یہ جلد بازی کی نہیں کروائی گئی ہے کیونکہ جس کے لیے تو یہ سارا کر رہا تھا وہ کھوٹا ہے. یہ بھی بات ہے, کہا وہ اس کا نظام بڑا عجیب. خیر اس طرح کا بابا جی کا معاملہ تھا. حکیم حبیب اللہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے الگ انہوں نے لیا. آپ کی والدہ صاحبہ سے پورا جب سسٹم لیا گیا, کمال بابا کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ تھا اس طریقے سے ہم نے کبھی بھی فیض لیتے ہوئے نہ دیکھا نہ سنا. کہا کہ جب مجھے اپنے معاملات والدہ صاحبہ نے دیے تو مجھے کہا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ. میں وضو کر کے آیا, پھر کہا دوبارہ وضو کر کے آؤ, دوبارہ وضو کر کے آیا, پھر تیسری مرتبہ پھر بھیجا, کہا جاؤ وضو کر کے آؤ, پھر آپ وضو کر کے آئے. اب جب وضو کر کے آئے تو ایسے اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا کہ میرے ہاتھوں پر ایسے ہاتھ رکھ. تو آپ نے دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر رکھے اور رکھنے کے بعد بابا جی کہتے ہیں کہ مائی صاحبہ کے الفاظ تھے کہ یا رب العالمین جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں کمایا, جو اپنے بزرگوں سے مجھے عطا ہوا, جو کچھ میری زندگی کمائی ہے, میرے بزرگوں کی کمائی ہے, وہ سب کا سب کچھ روبرو ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. کمال بابا کہتے ہیں کہ مائی صاحبہ نے جب یہ کہا کہ روبرو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے, تو میں کیا دیکھتا ہوں, جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جلوہ فرما, حضور کی زیارت میں نے کی, حضور مسکرا رہے ہیں. اور کہا کہ روبرو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بچے کو میں رب کے حضور میں جو سارا نظام ہے وہ میں منتقل کرتی ہوں. 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ ادا کیے اور الفاظ ادا کرنے کے بعد بابا جی کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی, اور طاری ہونے کے بعد میں کم و بیش 3 دن تک گھر کے اندر بے ہوش رہا ہوں. اور یہ ایک عجیب نظام تھا اور گھر والے جانتے تھے اس بات کو کہ جس دن مائی صاحبہ نے اپنا نظام منتقل کرنا ہے اس کے بعد بڑے قلیل وقت کے اندر ہی آپ کا پردہ ہو جانا ہے. تو پھر چند دنوں کے بعد ہی والدہ صاحبہ کا پردہ ہو گیا. اس طریقے سے والدہ صاحبہ کا بھی پورا ایک نظام اور سسٹم کمال بابا کو عطا ہوا. اور والدہ صاحبہ کا نظام بڑا عجیب تھا, تصرفات بڑے کمال کے تھے, روحانیت بڑی کمال کی تھی. آپ کے پاس بے تحاشا خواتین آتی, اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کرنے کے معاملے میں بڑا کمال عطا کیا. جس کی اولاد نہیں ہوتی تو ان کے پاس اس گھر کی خاتون جاتی اور کہتی مائی صاحبہ دعا کریں, میرا اولاد نہیں ہے, اتنے عرصہ ہو گیا, 7 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, اولاد نہیں. تو آپ دعا کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد عطا کر دیں. ایسا نظام تھا, ایسا سسٹم. پھر وہی چیز, وہی تصرفات میں نے کمال بابا کے اندر بھی دیکھے کہ بابا جی کے پاس کوئی آ جاتا کہتا کہ اولاد نہیں. بابا جی کے پاس ملتان کے اندر ایک صاحب آئے USA سے, باہر ملک سے, اور کہنے لگے کہ میرے بیٹے کے ہاں اولاد جو ہے وہ نہیں ہوتی, اور ڈاکٹروں نے
کہہ دیا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے، میری جو بہو ہے، اس کو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو بابا جی جلال میں آئے اور جلال میں آ کر کہا کہ کیا وہ ڈاکٹر خدا ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ میرا مالک تو پتھر سے پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جا اللہ تعالیٰ تجھے نوازے گا اور تیرے بیٹے کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا کرے گا، تیری بہو کو اولاد ملے گی۔ اور فقیر کے پاس آیا ہے تو فقیر جو ہے کمال کے ساتھ دیتا ہے، کہا ایک نہیں، جا تجھے 2 عطا کیے، ایک نہیں تجھے 2 عطا کی۔ اللہ اکبر۔ 3 مہینے کے بعد اطلاع ہوئی کہ بھئی پریگنینسی کا معاملہ ہوا ہے، پختہ معاملہ ہے، ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو بعد میں پتہ چلا کہ ٹوئنس ہے، اور الحمدللہ 1 سال کے بعد وہ دونوں بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی اور صحیح و سالم۔ وہ ڈاکٹر جو کہتے تھے کہ اس کو کبھی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، وہ حیرت میں تھے، ایسا نظام تھا۔ خود میرے ہاں جو ہے وہ بچیوں کی ولادت ہوتی تھی، لڑکا نہیں ہوتا، میں نے ان سے درخواست کی حضور آپ ماشاءاللہ اس معاملے کے اندر بڑے صاحب کمال ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک لڑکا بھی عطا کرے۔ تو بابا جی کی دعاؤں سے الحمدللہ واصف علی کی ولادت ہوئی۔ تو اس معاملے کے اندر بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصرف عطا کیا۔ پھر بہت سارے ایسے مجازیب تھے، ان سے بہت کچھ آپ نے حاصل کیا، ان کا تذکرہ بابا جی اکثر کیا کرتے تھے کہ فلاں مجذوب تھے، ان کی صحبت میں رہا۔ بابا فیروز سائیں لاہور کے اندر ایک بڑا نام ہے، ان کے پاس اکثر رہا کرتے تھے، ان سے فیض ملا۔ ایک اور مجذوب بزرگ تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کافی صحبت آپ کی رہی ان بزرگ کے ساتھ، تو ان سے فیض ملا۔ اس کے علاوہ یہاں کراچی کے اندر ایک بزرگ تھے، ڈیوٹی والے بزرگوں میں سے، حضرت خواجہ بابا محمد دین، اور وہ سیلانی تھے، مختلف جگہوں پر ان کی ڈیوٹیاں لگتی رہتی تھی۔ کمال بابا کہتے ہیں کہ ان سے میری یہاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک نظام سسٹم مجھے دیا، اور اس نظام کے بعد میری حضرت یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بڑا فیض یاب کیا مجھے۔ اور پھر یہاں قاسم شاہ بابا بلدیہ کے اندر ان سے ایک تعلق رہا، اسی طریقے سے اور بلدیہ کے اندر جو بزرگ تھے ان سے ایک ملاقاتوں کا سلسلہ رہتا۔ اتنے صاحب کمال، صاحب حال، سب صاحب تصرف بزرگ ہونے کے باوجود میں ان سے بیعت نہیں ہوا ہوں۔ سلوک کے جو منازل ہیں میرے میاں حضور طے کروا رہے تھے، میرا رجوع وہیں رہا۔ 1 سے 2 شیخ میں نے نہیں کیے، وہاں ہی سے ہی بات شروع ہو رہی ہے کہ حضرت شیخ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مرشد کے انتخاب کے بعد تم نے صرف ایک شیخ کے دامن سے ہی وابستہ ہو کر اپنے سلوک کے منازل کو طے کرنے ہیں، 1 سے 2 نہیں کرنا ہے۔ برکتیں لینا ہے وہ ضرور لیں، وہ الحمدللہ میں نے لی اور بڑی خاص برکتیں لی، اور کمال بابا نے بڑا کمال عطا کیا، بڑے معاملات عطا کیے، اور ان کا فیض آج بھی جاری ہے، اور ان کے فیض سے آگے خلق کو بھی فیض یاب ہم کر رہے ہیں۔ لیکن بابا جی اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں جو کچھ بھی تجھے عطا کر رہا ہوں اس عطا کو بھی اپنی شیخ کا ہی صدقہ سمجھ، اور یہ سمجھ کہ یہ جو کچھ مجھے کمال بابا دے رہے ہیں یہ میرے مرشد ہی مجھے دے رہے ہیں، مجھ سے جو کچھ تجھے ملے اس کو اپنی شیخ کی طرف سے ہی لینے کو تصور کر۔ میں ان کے پاس بیٹھتا تھا، وہ توجہ کرتے تھے تو میں تصور اپنے مرشد کا ہی کرتا تھا، جو کچھ وہ عطا کرتے تھے جب وہ دیتے تھے تو میں یہ گمان کرتا تھا کہ بابا جی کمال بابا مجھے نہیں دے رہے ہیں بلکہ میاں حضور دے رہے ہیں۔ تو اس بات کا حضرت شیخ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی تاکید فرماتے ہیں کہ سلوک کے جو منازل طے کرنے والا
مرید ہے وہ ایک سے زائد شیخ کی طرف رجوع نہ کرے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیگر واقعات اور حضرت شیخ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب سے مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ آپ کا سایہ شفقت تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگ کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کی قبر انور پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش عطا فرمائے۔ جن جن بزرگوں سے ہم نے فیض لیا ہے اللہ تعالی ان پر اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے تکبر سے بچائے، انانیت سے بچائے، عاجزی انکساری عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل اور کمال نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔